السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ کانگریس آف ویانا ہے۔ یہ ایک پیس ٹریٹی ہے جو پیس کو قائم کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ سپٹمبر 1814 ٹو جون 1815 ہے۔ اس کے درمیان یہ ٹریٹی کی گئی تھی۔ ویانا ہے جو ہے یہ ایک پیس ٹریٹی ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے جنگیں ہوئی تھی اور ان جنگوں کو ختم کرنے کے لیے اور پیس کو اسٹیبل کرنے کے لیے یہ جو ٹریٹی ہے یہ عمل میں لائی گئی تھی۔ اب ہم پہلے جانتے ہیں کہ وہ جنگیں کیوں آئی تھی۔ تو بیک گراؤنڈ میں جو فرسٹ تھنگ ہے وہ ہے نیپولین کی پالیسیز۔ نیپولین نے اس ٹائم پر ایک پالیسی دی تھی جس کا نام جو کہ کانٹینینشل سسٹم تھی۔ یہ ایک ایسی پالیسی تھی جس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے ارد گرد کے جتنے بھی جو علاقے جیسے کہ اسپین اور پرتگال ہو گیا تھا جو اس وقت بہت ہی اہمیت کے حامل تھے ٹریڈ کے لحاظ سے، کہ کوئی بھی اسٹیٹ ہمارے جو ارد گرد کے علاقے ہیں یعنی جو فرانس کے ارد گرد کے علاقے ہیں ان کو ٹریڈ کے لیے یوز نہیں کر سکتا۔ اس ٹائم پر پرتگال نے تو پہلے ان کا ساتھ دیا اور اس طرح اپنے اسٹیٹ کو کسی کو بھی یوز کرنے نہیں دیا ایز اے ٹریڈ روٹ، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرتگال نے پھر یہ انکار کر دیا کہ ہم اب اس پالیسی کو نہیں مانتے اور ہم اس سے ودرا ہوتے ہیں۔ اب جب پرتگال نے اس پالیسی سے ودرا اختیار کی تو اس ٹائم پر فرانس کے جو نیپولین تھے انہوں نے اسپین سے کہا کہ اب یہ جو پرتگال اسٹیٹ ہے یہ ہمیں ہماری جو پالیسی ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے تو آپ ہمیں لاجسٹک مین کہ آپ ہمیں اپنا لینڈ دیں تاکہ ہم پرتگال پر حملہ کر سکیں، اور جب ہم پرتگال پر حملہ کریں گے اور جب پرتگال کو ہم ڈیفیٹ دیں گے تو پھر ہم اسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، آدھا آپ کو دیں گے اور آدھا ہم رکھ لیں گے۔ یہ بات ان کے درمیان ہوئی اور اسی کے عمل میں پھر ایک جو ٹریٹی تھی وہ عمل میں لائی گئی جس کا نام ٹریٹی آف فونٹینبلیو تھا۔ اس کو فرسٹ ٹریٹی آف ویانا بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو فرانس تھا، فرانس میں یہ بات ہونے لگی کہ جو یہ پرومس کیا گیا ہے اسپین کے ساتھ یہ کہ ایمٹی پرومس ہے، اور یہ بات پھیل گئی اور اسپین تک چلی گئی۔ تو اسپین کے لوگوں نے ریوولٹ سٹارٹ کی اور اپنے بادشاہ سے کہا جو کہ اس ٹائم پر چارلس فورتھ تھے کہ ہم انہیں کوئی بھی لاجسٹک نہیں دیں گے، اپنا کوئی بھی علاقہ ان کو نہیں دیں گے کہ وہ پرتگال پر حملہ کر سکیں۔ تو اس ٹائم کے جو لوگوں نے انہوں نے ریوولٹ سٹارٹ کیا تو جو چارلس فورتھ تھے انہوں نے اپنی پوسٹ سے ریزائن کر دیا، مین کہ انہوں نے جو کنگ شپ تھی وہ چھوڑ دی، اور اسی جب انہوں نے وہ پوسٹ چھوڑی تو ان کے بیٹے برسر اقتدار آئے جو کہ فرڈینینڈ تھے۔ اب جب اسپین کے لوگوں نے ریوولٹ کیا تو جو اس ٹائم کے کنگ تھے فرڈینینڈ اس نے جو فرانس سے اسے کہا کہ اب ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے لوگ ریوولٹ کر رہے تھے۔ تو جو نیپولین تھے انہوں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہماری ہیلپ نہ کریں لیکن آپ وزٹ کریں ہماری کنٹری فرانس کو، ہم ایک دوسری ٹریٹی بناتے ہیں جو کہ آپ کے ٹرمز پر بنائی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جیسے کنگ جو کہ اس ٹائم کا فرڈینینڈ تھا جو کہ کنگ تھا اور اس کا باپ جو کہ چارلس فورتھ تھا وہ فرانس گئے ہیں تو نیپولین نے ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو وہاں کے جو اسپین کے لوگ تھے انہوں نے ریوولٹ سٹارٹ کی، تو نیپولین جو تھا اس نے اپنے بھائی جوزف کو بھیجا اسپین کہ تم اب یہاں پر حکمرانی کرو اور یہاں پر جو ہے پیس کو اسٹیبل کرو۔ لیکن جو پرتگال اور اسپین کے لوگ تھے وہ نیپولین کے اگینسٹ تھے اور گریٹ برٹن نے ان کو ہیلپ اوپر کی اسپین کو اور پرتگال کو۔ اس ٹائم پر جو آسٹریا کے لوگ تھے انہوں نے جو آسٹریا کا کنگ تھا انہوں نے بیویریا پر اٹیک کیا 1809 کو اور جو ویانا تھا اس کو فتح کر لیا۔ اب یہ آسٹریا کا کنگ جو تھا اس نے اس لیے اس علاقے پر حملہ کیا ویانا پر کیونکہ یہ جو فرانس تھا یہ بہت سارے علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے رہا تھا، اور آسٹریا یہ جتنے بھی اس ٹائم پر جو اسٹیٹس تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ فرانس اور بھی پاورفل بنے، تو انہوں نے اس جگہ پر اس لیے حملہ کیا کیونکہ جو اس ٹائم پر فرانس تھا وہ اسپین اور پرتگال کے ساتھ جنگ میں بزی تھا، تو اس وہاں کے آسٹریا کا جو کنگ تھا اس نے حالات کا فائدہ اٹھایا اور وہاں پر حملہ کر دیا اور اس علاقے کو فتح کر لیا جو کہ ویانا تھا۔ اسی آسٹریا نے ویانا پر انویژن کیا ہے اور اس کو کنکر کیا ہے، تو ساتھ ہی فرانس نے آسٹریا پر حملہ کر دیا ہے۔ اس ٹائم پر جو رشیا تھا وہ فرانس کے خلاف تھا، اس ٹائم پر جتنی بھی کنٹریز تھی وہ فرانس کے خلاف اس لیے تھی کیونکہ فرانس اپنے جو باؤنڈریز تھا اس کو بہت ہی ایکسپینڈ کر رہا تھا، تو اس لیے ایک ایک کر کے فرانس پر حملے اس لیے کر رہے تھا کہ یہ زیادہ ایکسپینڈ نہ ہو۔ تو اس ٹائم پر جو رشیا ہے وہ فرانس کے خلاف ایک کمپین چلاتا ہے 1812 میں۔ جب فرانس کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ رشیا پر بھی اٹیک کر دیتا ہے۔
اس کے بعد جو ہے 1813 میں پرشین لبریشن کے وار سٹارٹ کرتے ہیں، مین کی اپنی آزادی کے لیے جنگ سٹارٹ کرتے ہیں فرانس سے۔ اس ٹائم پر فرانس پرشیا پر بھی اٹیک کر دیتا ہے۔ جب فرانس اٹیک کرتا ہے پرشیا پر تو اس کے بعد اس کے خلاف ایک الائنس بنتی ہے اور جس کو ہم الائٹ کہتے ہیں، اور وہ فرانس پر انویژن یعنی حملہ کر دیتے ہیں۔ دیکھا کہ فرانس نے ایٹ اے ٹائم 5 جگہوں پر حملے کیے تھے، جس میں پرتگال تھا، اسپین تھا، آسٹریا تھا، رشیا تھا، پرشیا تھا۔ اس کے بعد یہ سارے الائنس بن جاتے ہیں اور فرانس پر حملہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو نیپولین ہوتا ہے اس کو ڈیفیٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو الائٹ پاور اس ٹائم پر جو الائنس ہوتی ہے وہ بہت ہی لبرل ٹرمز میں کے آسان ٹرمز پر جو نیپولین ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ٹریٹی سی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ فرانس چھوڑ دیں، مطلب اپنے جو تھرون ہے آپ کا، آپ یہ چھوڑ دیں تو ہم آپ کو 2 ملین اینول فرینچ دیں گے، جو کہ اس ٹائم کی کرنسی تھی۔ آپ پر کوئی ٹیکسٹ بھی نہیں لگے گا اور آپ کی صرف آپ کی جو باؤنڈریز ہے وہ ریڈیوس کر دیے جائیں گے اور آپ کو ایگزائل کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ میں یہ کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہاں کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت اس جگہ پر ایٹ اے ٹائم 5 جنگیں لڑے جا رہی تھی، تو جو وہاں کے حالات تھے یورپ کے بہت ہی خراب ہو چکے تھے۔ تو اس ٹائم کے جو لوگ تھے، جو الائنس تھے، انہوں نے ان سے نیپولین سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور ہمیں 100 ڈیز کا ٹائم دے تاکہ ہم ان حالات کو بہتر کر سکیں اور یہاں پر ایک جو پیس ٹریٹی ہے وہ کر سکے۔ تو نیپولین کو ایگزائل کیا گیا، ان کا جو انہوں نے تھرون چھوڑ دیا اور ایلبا چلے گئے، وہاں پر ان کو ایگزائل کیا گیا اور انہوں نے 100 ڈیز کا ٹائم لیا اور کہا کہ ہم اس میں ایک پیس ٹریٹی کر لیں گے۔ لیکن جیسے ٹائم گزرتا گیا جو 100 ڈیز تھے اس میں انہوں نے کوئی بھی ٹائم گزر رہا تھا، لیکن جتنے بھی ڈپلومیٹس تھے جنہوں نے میٹنگ کے لیے ٹائم مانگا تھا کوئی بھی سیریس نہیں تھا، اور اس ٹائم پر جو اکنامک سچویشن تھی وہ بھی بہت خراب ہو گئی تھی، جو مورل ویلیوز تھے ان کو بھی بہت خراب خط تک پہنچایا گیا۔ تو یہ ساری باتیں جب نیپولین کو پتہ چلتی ہے تو نیپولین ایلبا سے واپس آتا ہے اور ان تمام جو الائنس ہے ان کے خلاف جنگ لڑتا ہے واٹرلو میں، جو کہ بیلجیم کا کیپٹل ہے، اور وہاں پر نیپولین کو ڈیفیٹ ہو جاتی ہے اور ان کو اگین ایگزائل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ایگزائل آف نیپولین، یعنی اس کے بعد نیپولین کو ایگزائل کیا گیا ایک جزیرہ نما پر جس کا نام سینٹ ہیلینا تھا۔ اس کے بعد ہیوی انڈیمنٹی لگائی گئی، بھاری جرمانہ لگایا گیا فرانس کے لوگوں پر، ڈپلائمنٹ آف الائٹ آرمی کی گئی۔ ڈپلائمنٹ آف الائٹ آرمی کا مطلب یہ ہے کہ الائٹ پاورز کی جو آرمی تھی وہ وہاں پر فرانس میں ان کو ڈپلوائے کیا گیا اور کہا گیا کہ تب تک یہ فوج یہاں رہے گی جب تک آپ اپنی یہ ٹیکسز یا جرمانہ جو ہے آپ یہ پے نہیں کر دیتے۔ پرشین کو ٹرمینیٹڈ کیا گیا، یعنی پرشین کو ڈیوائڈ کیا گیا، اور جو یورپ کا میپ ہے اس کو ریڈرا کیا گیا کہ فرانس نے جتنے بھی علاقے فتح کیے تھے وہ واپس اپنی کنٹریز کو دی گئی۔ اس کے بعد ٹیریٹوریل سیٹلمنٹ کی گئی۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جتنے علاقے فرانس نے فتح کیے تھے ان کو ان کے جو ممالک تھے ان کو واپس کر دیا گیا۔ ری انسٹال پیس کی اس طرح کی انہوں نے اس ٹائم پر جو پرتگال پر سارا مسئلہ وہاں سے شروع ہوا تھا تو پرتگال کو ڈسٹریبیوٹ کیا، اور اس ٹائم پر جو مونارکیل فارم آف گورنمنٹ تھی وہ بہت ہی زیادہ پریویلینٹ تھی، مین کی جو ڈیموکریٹک پرنسپلس آ گئے تھے ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا اور اگین جو مونارکیل فارم آف گورنمنٹ تھا وہ انسٹال کیا گیا۔